اللہ تعالی جل جلالہ نے دو رکوع میں ہمیں اپنے بندوں کے جو اس کے خاص بندے ہیں یا جو آپ کہیں کہ جس سے انسان بنتا ہے اس کے اخلاق، اطوار، حالات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بات کی تجھے علم نہیں ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، تمہاری تحقیق نہیں ہے، تو اس کے پیچھے مت پڑو، اس کی اتباع مت کرو، اس پر نہ چلو۔ اللہ تعالی نے جو آپ کو کان، آنکھیں، دل و دماغ دیے ہیں، یہ اس لیے تو دیے ہیں کہ آپ دیکھ کر، سن کر اور دل و دماغ لڑا کر اس کے بعد کسی چیز پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی علم کے سمجھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، بس بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے باس پرس ہوگی، آنکھ سے بھی ہوگی، کان سے بھی ہوگی، دل و دماغ سے بھی ہوگی۔ کیوں کام نہیں لیا؟ پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے لیے بنائی، تمہارے لیے سجائی، تمہارے لیے اس میں آپ تمہاری خدمت میں لگائی، پھر اس کے باوجود آپ اتنے نکمے بن گئے کہ آپ کو جو چیزیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہو، بے تحقیق باتیں کر رہے ہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، نبا اہم خبر کو کہتے ہیں، نبا نبی اب اہم خبر پہنچاتا ہے۔ اے ایمان والو، یہ ہمیں خطاب کرتا ہے، ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ کسی اہم خبر پر لائے، ایک فلانا آدمی آ گیا، فلانا، ایسی بات نہیں ہے، فتبینوا، تحقیق کرو، خوب تحقیق کرو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم بے خبری میں، جذباتی باتوں میں آ کر، جذباتی آدمی کہتے اور فلان ہوا، جذبات سے تمہارا دل بھر جائے گا، تحقیق تم نے کی نہیں ہے، فتصبحوا بما فعلتم نادمین، تو پھر جو تم نے کچھ کیا ہوگا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تم کو شرمندگی اٹھانی ہوگی، تم شرمندے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کی جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو پھیلائے۔ آج کل یہ مرض بہت بڑھ گیا ہے، واٹس ایپوں کا زمانہ ہے، اوپر آسمان میں بھیجنے کے کیا نام رکھے ہیں انہوں نے، گوگل وغیرہ پتہ نہیں کیا نام رکھے ہیں، وہاں بھیجنے کی عادت ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر لو اسپیکر کھول کر کے چوکڑی بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے اس کے سامنے ایک آدمی بھی نہیں ہوتا، بیٹھ جاتا ہے، باتیں کرتا ہے اور لوگ سنتے ہیں، بعض لوگوں کی آوازیں سریلی ہوتی ہیں، واہ زبردست بات کرتے ہیں، پتہ نہیں سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی ایسی بدبخت بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ حدیثیں بیان کریں گے، ایک تو ایک کی ضعیف حدیث ہے، احتمال ہے وہ حدیث اس کتاب میں نہیں ہوگی، اس کتاب کا حوالہ دیں گے تاکہ میں اپنی بات کو چلا دوں۔ عوام تو جانتے نہیں ہیں کہ فلان کتاب میں، بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں یا ابو داؤد شریف میں یا ترمذی شریف میں وغیرہ وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے، فرق کی حدیث، جھوٹ بول کر کے وہ کتابوں پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ایسا وقت آ گیا کہ عوام کے پاس وہ تو جانتے نہیں ہے، اور ایک بات کسی نے نہیں کہی ہوگی، اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، کیوں کہیں نہیں ہے تو فرشتوں کو تب پتہ ہوگا کہ اس نے کی ہو، اس کے خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا، اس کے ساتھ دمدار ستارہ لگائے گا۔ اور یہ بات صرف عوام میں نہیں بلکہ خواص جو دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خواہ کسی لحاظ سے، علم کے لحاظ، درس و تدریس کے لحاظ سے، تبلیغ کے ساتھ یا کوئی صوفی کے ساتھ وابستہ ہے، یہ سب میں یہ مرض عام ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، چلتا رہتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر اس پر کبھی کبھی عملی اقدامات بھی کی جاتی ہیں تو اس سے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گھروں کو آباد رکھیں، عزت والا گھرانہ ہے، نیک گھرانہ ہے، لیکن جذبات میں آ کر اس نے ایک اقدام کیا۔ کسی نے اس کو کہا کہ تمہارا دو آدمی کی لڑائی تھی، وہ آپس میں لڑائی ختم ہو گئی، اور جھوٹ کہہ دیا اس کو کہ آپ کی بائی کو فلان نے مار دیا، اس نے فلان کے خلاف بندوق اٹھایا۔ اب پوچھتا نہیں ہے کہ وہ آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے، اس کو شہید کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری پیچھے کیوں بھاگ آ رہا ہے۔
لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی آدمی کے دماغ الٹ ہو جاتا ہے یا کسی. بہرحال بات تو مجھے یاد ہے کیونکہ اس میں فیصلے میں بھی میں پھر تھا، لیکن وہ عرصہ ہوا بات بھول گیا. تو بعد میں جب واپس آ رہا تھا تو گھر میں آیا تو بھائی گھر میں ہے، وہ فو میں تو فلان کو مارا. کتنے نادم ہوگا. پھر شریف گھرانہ تھا یا بدماش گھرانہ نہیں تھا، برا گھرانہ نہیں تھا، دشمنی نہیں تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی. اور وہ پھر اتنے شرمندہ تھا، لیکن وہ اچھا گھرانہ تھا اور دوسرا بھی اچھا گھرانہ تھا جس کی پھر اس کو سنا تو ہو گیا. لیکن کتنے دقت اٹھائی اس نے. 1 سال 2 سال مثلا گھر میں رہے، حیا کیا، باہر نہیں جا رہے تھے، پیسہ لگا ہوا ہوگا، انہوں نے دوسرے فریق نے اس پر دعویٰ کیا ہوگا. اب یہ بات کہاں سے پیش آئی؟ جس نے جھوٹ بولا تو وہ تو ہے، اللہ اس کو تو جو حشر ہوگا تو ہوگا. لیکن تم نے جھوٹ پر کیا عمل کیا؟ تحقیق نہیں کی، پوچھا نہیں. تو بلا تحقیق کی باتوں پر جانا انسان کو بعد میں شرمندگی کرنی پڑتی. یہ بات صرف عوام تک نہیں ہے، یہ کرتے ہیں. ہماری پولیس والوں کو بھی درخواست ہے، افواج پاکستان کو بھی درخواست ہے، اور یہ نیک پیروں کو بھی درخواست ہے. پیر تو ایسی بھی بات مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ تو سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کیسے کوئی بولے گا. جو بات اس کو کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعی پیغمبر کی بات ہوگی. آپ قرآن پر چلیں، قرآن مجید کو مانیں. ان میں صرف آپ کے چند مسائل نہیں ہیں جس میں تم نے سواد کیا ہے کہ میرے نزدیکی ٹھیک ہے بس اس کو پلاتے رہو. نہیں، قرآن مجید آپ کو زندگی کا طریقہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارو.